الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جو اسلام بھائی مسجد میں ہیں اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی علی رحمت اللہ الولی، آپ نے درود پاک کے متعلق بہت ہی جامع کتاب بنام دلائل الخیرات لکھی، جو بہت مشہور ہوئی. چنانچہ صاحب مطالع المسرات لکھتے ہیں، یہی وہ شیخ ہیں جن کے متعلق یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو مہکتی تھی. کیوں؟ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. جبیں میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج 1430 سن ہجری کے شعبان المعظم کی 9ویں شب ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے نور برسات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے. باول مدینہ میں اور اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض جگہوں پر اسلامی بھائی اسی اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں خوش نصیب اسلامی بھائی اس اجتماع میں شرکت کی سعادتوں سے بہرہور ہو رہے ہیں. نہایت توجہ کے ساتھ سنیے اور خوب ایمان تازہ کیجیے. عارف باللہ حضرت امام عبداللہ بن اسعد شافعی یمنی علی رحمت اللہ الغنی روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھتے ہیں، ملک یمن میں میں نے بعض صالحین سے سنا، ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا. ایک نیک آدمی جو وہیں موجود تھے انہوں نے اس کالے کتے سے کہا تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟
وہ کالا کتا بولا میں اس میت کا برا عمل ہوں. اس نیک شخص نے پوچھا جو آواز آئی چوٹ تیرے لگی تھی یا میت کے؟ کہا میرے ہی لگی تھی. وجہ یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئیں اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر قبر سے باہر نکال دیا. سبحان اللہ. وہ اسلامی بھائی کتنے سعادت مند ہیں جو سورہ یاسین کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگر قبر میں شامت اعمال کے سبب عذاب مسلط ہونے لگا تو رب تبارک و تعالی کی رحمت سے سورہ یاسین ہماری قبر میں مدد کرے گی. اور ان اسلامی بھائیوں کی خوش نصیبی کے بھی کیا کہنے کہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. سنیے، جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ نے سے شائع کیا ہے. یہ 743 صفحات پر مشتمل ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 405 پر لکھا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات میں تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا اللہ عز و جل اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس سے مانعہ یعنی عذاب قبر سے بچانے والی کہا کرتے تھے. اور بے شک یہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے. تو سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. مزید سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا. تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر عذاب اس کے یعنی میت کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گی، سورہ ملک کہے گی تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے. توریت میں اس کا نام سورہ ملک ہے. جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ
اور اچھا عمل کرتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں ان صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، سورہ ملک کی، اور آپ کا خود بھی معمول ہے کہ آپ روزانہ سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے